السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اچھا جی، الحمدللہ ایک اور دن کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کا جیسے آپ کو پتہ ہے دن ہمارا شروع ہوتا ہے سحری کے ٹائم سے، تو سحری کی تیاری شروع کر دی تھی میں نے یہاں پہ۔ آج سحری کے لیے سالن بنایا تھا چکن کا، اور ایز یوزول پراٹھے ڈال رہے تھے۔ آج میں نے آٹا گوندھ کے رکھ لیا تھا پہلے سے ہی، تو یہ کہا کہ میں نے کہا آج میں جو ہے سحری میں پراٹھے بنا لوں گی خود سے۔ اچھا، بعض دن تو سحری میں گیس جو ہے وہ بالکل ٹھیک آ رہی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ فٹافٹ پراٹھے بن جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو اتنا تنگ کرتی ہے کہ بالکل لو گیس آ رہی ہوتی ہے تو اتنا مشکل ہو جاتا ہے پراٹھے بنانا یا کوئی بھی چیز گرم کرنا۔ تو اس لیے میں تھوڑا ٹائم سے اٹھتی ہوں کہ اگر گیس نہیں آ رہی ہو تو اتنا مارجن ہو کہ تھوڑا دیر بھی ہو جائے تو ایٹ لیسٹ ہماری سحری مس نہ ہو۔ آپ لوگ مجھے بتائیں، آپ لوگ کے ایریا میں بھی ایسے ایشو چل رہا ہے گیس کا؟ اچھا، ہمارے یہاں تو نا سحری میں سب پراٹھے کھاتے ہیں زیادہ شوق سے الحمدللہ، کیونکہ ہم نے شروع سے ہی سحری میں پراٹھے، سالن، انڈا اس طرح کی چیزیں ہم نے رکھی ہیں۔ تو بعض لوگ میں نے دیکھا بریڈ بھی کھا لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ نہیں کھاتے، کبھی کبھار ہوتا ہے کہ بھی لائٹ کھانے کا دل ہوتا ہے تو ہم بریڈ بھی کھا لیتے ہیں۔ اصل میں رات کا جو کھانا یہ لوگ جب تراویح پڑھ کے آتے ہیں نا، تو جب میں لگا لیتی ہوں جیسے 11 ساڑھے 11 تک، تو اور کھانے میں یہ ہوتا ہے زیادہ تر موسٹلی میں جو ہے وہ رائس بناتی ہوں، تو رائس آپ کو پتہ جلدی ہضم ہو جاتے ہیں، تو اس لیے پھر سحری میں پراٹھے صحیح لگتے ہیں۔ اور ڈیلی کے میں 4 پراٹھے ڈالتی ہوں کیونکہ ہم لوگ 4 لوگ ہیں گھر میں۔ ارمین اتنے شوق سے پراٹھے کھاتی نہیں ہے، تو اس کو پسند نہیں ہے، وہ زیادہ روٹی پریفر کرتی ہے، تو میں پھر صرف 4 پراٹھے ڈالتی ہوں ہم لوگوں کے لیے، اور باقی سالن ہو گیا یا انڈا بنا لیا یا کچھ اور اچھا اس کے ساتھ شامی کباب تل لیے، تو جو بھی اس کے ساتھ کمپلیمنٹ کرے میں وہ رکھ لیتی ہوں۔ اور آپ لوگ مجھے بتائیں، آپ لوگ کے روزے کیسے گزر رہے ہیں، رمضان کیسے گزر رہے ہیں، اور کیا 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 روٹین چل رہا ہے آپ لوگوں کا؟ اچھا، میں تو کہتی ہوں سب سے زیادہ رمضان میں نا بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ ساری رات جاگے ہوئے ہو، تو پھر سحری کے بعد جو نیند آنا شروع ہوتی ہے نا، پھر آپ کو ہوتا ہے کہ آپ 12-1 بجے تک یا 2-3 بجے تک اٹھیں، لیکن کیا کہتے ہیں یہ جو 1 گھنٹہ ہوتا ہے نا بیچ کا سحری کے بعد کا، وہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے گزارنا۔ کبھی کبھار تو میں سو جاتی ہوں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اٹھی رہتی ہوں، کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ اگر میں سو گئی تو میں لیٹ ہو جاؤں گی، کیونکہ ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا کہ میں سوئی اور میں لیٹ ہو گئی، تو پھر ارمین کو جو مجھے چھٹی کرانی پڑی، اور مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ بچوں کی اسکول کی چھٹی ہو، تو اس لیے میں زیادہ تر کوشش کرتی ہوں کہ میں جاگتی رہوں، اس ٹائم میں کچھ کر لوں، قرآن پڑھ لوں یا موبائل وغیرہ یوز کر لوں، یا جو بھی ایڈیٹنگ وغیرہ مجھے کرنی ہے وہ میں کر لوں، تو پھر اس کے بعد میں ارمین کو اسکول بھیجتی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے میں پھر سوتی ہوں، تو پھر یہ ارمین جیسے 1:15 بجے تک اسکول سے آتی ہے، پھر میں اٹھتی ہوں۔ پھر شام کو فرحان بھی اٹھ گئے تھے، وہ پھر اپنا کام کرنے بیٹھ گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے افطار کی تیاری شروع کر دی تھی، کیونکہ ٹائم تو پھر ایسے ہی گزرتا ہے افطار کا، اور مجھے 4-5 چیزیں ایک ساتھ کرنی ہوتی ہیں، تو اس لیے میں ٹائم سے کچن میں آ جاتی ہوں، تاکہ میں جو ہے نا روزے کے ٹائم پہ سب کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کروں، ورنہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ میرا افطار جو ہے وہ کچن میں کھلتا ہے، اور وہ بھی میرے ہسبینڈ کو بالکل پسند نہیں آتا کہ میں افطار کے ٹائم کچن میں کھڑے ہو کے پکوڑے تل رہی ہوں، تو اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں سب چیزیں ٹائم سے مینیج کر لوں، تاکہ میں 6:35 تک جو ہے سب کچھ کمپلیٹ اپنا فنش کر کے میں ٹیبل سے آ جاؤں۔ اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے دعا کرنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، اور بہت حکم دیا گیا ہے کہ افطار سے پہلے دعا ضرور مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے، تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ جو بھی اپنے کام ہے افطار کے ساری تیاری وغیرہ ہے وہ ٹائم سے کمپلیٹ کر کے افطار ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی جلدی یہ رمضان گزر رہے ہیں، مطلب ماشاءاللہ 12 روزے کمپلیٹ ہو گئے الحمدللہ، اور کہاں گئے کچھ پتہ نہیں چلا، اور اللہ کا اتنا شکر ہے کہ اس دفعہ روزے بھی اتنے ٹھنڈے ہیں، حالانکہ ویسے دوپہر میں گرمی ہوتی ہے، لیکن رمضان میں روزے بالکل بھی نہیں لگ رہے، تو اللہ کا ہی کرم ہے یہ ہمارے اوپر، اللہ کا بہت شکر ہے الحمدللہ۔ بس یہاں میں افطار کی تیاری کر رہی تھی، سب سموسے رول وغیرہ تل رہی تھی، فروٹ چاٹ میں نے دہی ملا لیا تھا، تو یہ سارے کام چل رہے تھے۔ پھر چھولے دہی پھلکیاں تو آپ کو پتہ ہے مسٹ ہوتی ہیں ہمارے یہاں، سب شوق سے کھاتے ہیں، تو یہی سارے آئٹمز ہوتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں۔ اور آج ایک اور مزے کی بات یہ ہوئی کہ آج جو ہمارے گھر بھی، کیونکہ میں بھی آپ کو پتہ ہے افطاری بانٹتی ہوں الحمدللہ، تو آج ہمارے گھر بھی جو ہے وہ پڑوسیوں کی طرف سے بڑی اچھی افطاری آئی، بڑی مزے کی آئی، میں آپ کو ابھی شیئر کروں گی اس کی اسکرین، تو ماشاءاللہ انہوں نے بھی بڑی اچھی ٹرے سجا کے ہمیں بھیجی، تو اچھا لگتا ہے اس طرح سے آپ بھی کسی کو بھیجتے ہیں، کیونکہ جب ہمارے یہاں کہیں سے آتی ہے تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے، تو اوبیسلی جب ہم بھی کہیں بھیجتے ہوں گے تو لوگوں کو پسند آتا ہوگا، اور ویسے بھی ہمارے اسلام میں ہے کہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کرو تو اور اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، تو آپ لوگ بھی اپنا روٹین بنائیں انشاءاللہ، اپنے ساتھ ضرور جو ہے وہ دوسروں کو شامل کریں۔ اور میں بھی سوچ رہی تھی کہ کچھ تھوڑے سے نا فینسی برتن وغیرہ لے کر آؤں، کیونکہ وہ بانٹنے میں نا اچھے لگتے ہیں، اس کے اندر سے ٹرے سجا کے آپ بھیجیں تو اس سے کافی اچھا لک آتا ہے۔
तो آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ اچھی جو ہے کراکری وغیرہ کہاں پہ ملتی ہے، آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اچھا آج کل نا میں بریڈ رولز کی وہ ریسیپی وغیرہ دیکھ رہی تھی، میں نے آلو والے تو بنائے تھے لیکن قیمے والے ابھی تک میں نے ٹرائی نہیں کرے، تو میں کسی دن نا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ میرا پلان ہے بنانے کا، انشاءاللہ کسی دن میں وہ بھی بناؤں گی۔ اور آپ لوگ بھی مجھے بتائیے گا کوئی اچھی ریسیپیز وغیرہ ہوں افطار کے لیے، کوئی یونیک آئٹمز ہوں آپ لوگ کیا ایڈ کرتے ہیں، تو وہ بھی مجھے ضرور شیئر کریے گا میرے ساتھ تاکہ میں وہ ٹرائی کروں۔ اچھا آج میں نا دن میں وائس اوور کر رہی ہوں کیونکہ مجھے رات میں نا بالکل بھی ٹائم نہیں ملا، تو یہ جو بیک گراؤنڈ وائسز آ رہی ہیں نا آپ کو، یہ کوے کی اور یہ اس طرح بچوں کے بولنے کی، تو پلیز اس کو اگنور کریے گا کیونکہ میں اپنی گیلری میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں نے آپ لوگوں کو دکھائی تھی۔ تو یہ میری موسٹ فیوریٹ پلیس ہے جہاں میں بیٹھتی ہوں، اکثر اپنا ٹائم گزارتی ہوں، کہ بڑا اچھا ویو مجھے یہاں سے لگتا ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، تو بڑا سکون ملتا ہے مجھے۔ تو جب بھی میں کبھی بور ہوتی ہوں یا میرے پاس فری ٹائم ہوتا ہے تو میں ضرور گیلری میں آ کے بیٹھتی ہوں۔ اور جو میرا پرانا گھر تھا نا وہاں پہ گیلری والا سسٹم نہیں تھا ایسے، مطلب وہ گراؤنڈ فلور کا گھر تھا لیکن گیلری وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی۔ تو اب میں یہاں پہ جب سے شفٹ ہوئی ہوں تو مجھے سب سے زیادہ جو میری فیوریٹ پلیس ہے نا وہ یہاں پہ گیلری ہے، وہ میں موسٹ آف دا ٹائم گیلری میں ہوتی ہوں، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ، اور اللہ کا بہت شکر ہے الحمدللہ۔ چلیے جی، یہ والی ٹرے کی میں آپ سے بات کر رہی تھی جو ہمیں ہمارے جو پڑوسی ہیں انہوں نے بھیجی تھی افطاری، تو یہ دیکھیں کتنی اچھی ٹرے لگی ہے مجھے ان کی، تو میں بھی سوچ رہی تھی کہ اسی طرح کی کوئی فینسی میں یا اسٹائلش میں اپنے پاس بھی رکھوں تو اچھی لگے گی۔ اور یہ دیکھیں فرحان نے جو رنگ پہنی ہے یہ بڑی زبردست ہے، یہ میرے بھائی نے ان کو گفٹ کری ہے اور مجھے اتنی پسند آئی، تو میں نے سوچا کہ یہ میں بھی پہن لوں گی، تو میں کسی دن پہنوں گی تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی، تو میرے بھائی نے ان کو دی تھی ماشاءاللہ۔ اچھا جی، افطار وغیرہ ہمارا سارا ہو گیا تھا، سارے کاموں سے میں فری وغیرہ ہو گئی تھی، پھر رات کو میں نے سوچا کہ جیلی بنا لی جائے کیونکہ میٹھے میں آج پوڈنگ میں نے سوچا تھا بناؤں گی، اور جیلی ارمین کو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ پسند ہے، تو اس کی وہ ختم ہو گئی تھی، تو میں نے کہا کہ چلو میں جیلی بنا لیتی ہوں، اور رات کے کھانے کے لیے میں نے بریانی بنائی تھی۔ تو یہ چاول کے آئٹمز ہوتے ہیں نا، تو یہ ہمارے گھر میں سب تراویح کے بعد شوق سے کھا لیتے ہیں کیونکہ اوبیسلی سحری میں پراٹھا کھانا ہوتا ہے، تو پھر ہم لوگ اس کے تراویح کے بعد جو ہے نا ہم رائس کھاتے ہیں، تو میں ڈیلی رائس کا ہی کوئی آئٹم بناتی ہوں، جیسے کبھی پلاؤ بنا لیا، چکن پلاؤ بنا لیا، بریانی بنا لی، چھولا پلاؤ بنا لیا، اس طرح کے آئٹمز میں اپنی ڈیلی اس میں شامل کرتی ہوں۔ تو ایک یہ ہوتا ہے کہ سالن بنا لیتی ہوں اور ایک رائس کا کوئی آئٹم۔ سالن یہ کہ روز نہیں بنتا کیونکہ ایک دن چھوڑ کے بناتی ہوں کہ وہ بچ جاتا ہے اوبیسلی، تو پھر 2 دن ہم وہ کھا لیتے ہیں، اور باقی چاول یہ ہے کہ وہ روز پکتے ہیں کیونکہ وہ باسی اتنے اچھے نہیں لگتے، تو یہ کہ چاولوں کا میں تھوڑا کم کوانٹٹی بناتی ہوں تاکہ وہ اسی وقت کی بس ہو جائے، اور تاکہ پھر نیکسٹ ڈے میں فریش بناؤں بالکل۔ اور ارمین کو نا سب سے زیادہ یہ ریڈ والی جیلی پسند ہے، اور مجھے بھی سب سے زیادہ یہی پسند ہے کیونکہ باقی فلیورز نا اتنے مزے کے نہیں لگتے، تو زیادہ تر میں یہ ریڈ والی ہی بناتی ہوں۔ اس دن میرے پاس تھی نہیں اویلیبل، تو میں نے پھر یلو بنائی تھی جو ارمین نے کھائی تھی، لیکن اس کو زیادہ وہ پسند نہیں آئی، تو پھر میں یہ گئی تھی تو میں یہ سامان سارا لے کر آئی تھی، تو جیلی بھی لے آئی تھی اس کے لیے۔ بس میرے سارے ایز یوزول کے روٹین ہو گیا تھا، سارا کام وام ہو گیا تھا۔ بریانی پھر یہ لوگ تراویح پڑھ کے آ گئے تھے، تو پھر میں نے ان لوگوں کو بریانی وغیرہ دی، پھر ہم نے کھانا وانا کھایا، پھر میں نے کچن وغیرہ سمیٹا، اور پھر میں جا کے تھوڑی دیر چھت پہ چلی گئی کیونکہ مجھے تھا کہ تھوڑا سا فریش فیل کریں، اور دن بھر آپ تھک جاتے ہو تو تھوڑا سا میں نے کہا چھت پہ تھوڑا سا واک کر کے آؤں میں، تو بڑا اچھا لگتا ہے لیٹ نائٹ آپ چھت پہ جائیں تو اچھا انوائرمنٹ ہوتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے۔ تو چلے جی، اب سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک اور ولاگ کے ساتھ۔ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں اسی طرح سے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔